عورتوں کو حیض والا معاملہ نہ تو 3 دن سے کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی 10 دن سے زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کو 1 دن یا 2 دن صرف پیریڈز ہوں، حیض ہو، اس کے بعد نہ ہو، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 دن سے اوپر چلا جائے اور خون اس کا جاری رہے، یا اس طرح پھر 10 دن کے بعد بھی اس کو حیض والا معاملہ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی تفصیل مکمل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی خاتون کو 1 دن پیریڈز والا معاملہ ہوتا ہے، 2 دن پیریڈز والا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، تو یہ 1 دن جو ہوا یا 2 دن جو ہوا، اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ پیریڈز ہیں، یہ حیض ہے، یہ نہیں بولیں گے، بلکہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ خون ہوگا، کسی بیماری کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہوگا، اس کا علاج کروایا جانا چاہیے. اس کو پیریڈز یا حیض نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 3 دن 3 راتیں حیض والا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی کو 4 دن 4 راتیں، کسی کو 5 دن 5 راتیں، کسی کو 6 دن 6 راتیں، کسی کو 7 دن 7 راتیں، کسی کو 8 دن، کسی کو 9 دن، کسی کو 10 دن. یعنی کہ اس کی کم از کم مقدار 3 دن 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 10 دن 10 راتیں. نہ تو 3 دن 3 راتوں سے کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی 10 دن 10 راتوں سے زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب میں وضاحت کرتا ہوں اس کی کہ 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو آ جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا. لیکن اس میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کو جب پیریڈز والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ سارا دن اور رات مکمل اس طرح جاری رہتا ہے کہ خون آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس میں 3 دن میں یا 4 دن کی عادت ہے، 5 دن کی عادت ہے، اس میں کبھی آتا ہے، پھر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد پھر آ گیا تھوڑا سا، پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ مکمل ہر وقت جاری اور اس طرح کا معاملہ ہو. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر 1 دن آیا، اس کے بعد آیا ہی نہیں، تو اس کو پیریڈز نہیں بولیں گے. 1 دن آیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر اس کو پیریڈز بولیں گے. کم از کم 3 دن اور 3 راتیں ہونا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہوگا تو اس کو پیریڈز نہیں بولیں گے. وہ کسی اور سبب، کسی وجہ سے اندر انفیکشن کوئی ہو سکتا ہے، کوئی زخم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہوگا، تو اس کی میڈیسن لینی چاہیے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات یہ آگئی کہ مثال کے طور پر کسی خاتون کو، کسی عورت کو اگر 10 دن سے زیادہ آتا ہے، مثال کے طور پر اس کو 11 دن آ گیا، 12 دن اس کے ساتھ یہ معاملہ رہا، 13 دن 14 دن 15 دن، یعنی 10 دن سے زیادہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ سارا کا سارا 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن جتنے دن یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا حیض اور پیریڈز ہوں گے. ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ میں نے بتا دیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اینڈ لمٹ جو ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر اس سے زیادہ کسی کو ہوتا ہے تو وہ جو زیادہ ہوگا وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہوگا، اس کا بھی علاج کروایا جانا چاہیے. اب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں، مثال کے طور پر اگر ایسا معاملہ ہے کہ کسی خاتون اور کسی عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کو، ویسے عادت یہ ہے کہ اس کو 7 دن یا 8 دن آتا ہے، مثال کے طور پر 8 دن کی مثال لیں، کیونکہ ہر عورت کی بتا دیا میں نے اپنی اپنی عادت ہوگی، ہر عورت کا سیم نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے. کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 8 دن، کسی کو 9 دن، کسی سے کم، کسی کا زیادہ، اس طرح. تو بالفرض مثال کے طور پر ایک خاتون کی عادت یہ ہے کہ اس کو 8 دن اس کی عادت ہے. اب مثال کے طور پر اس بار اس کو جب پیریڈز آئے، حیض آیا، تو اس بار اس کو 11 دن آ گیا، یا مثال کے طور پر 12 دن اس کو آ گیا. ویسے اس کی عادت 8 دن کی ہے، لیکن اب اس کو 12 دن آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ جو 8 دن ہوں گے وہ اس کے حیض کے ہوں گے، پیریڈز کے ہوں گے. اوپر والے جو 4 دن آئے ہیں وہ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے خون آیا ہے، وہ مطلب کہ پیریڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن مثال کے طور پر اگر ایسا ہو کہ کسی عورت کی عادت 8 دن کی ہے، کہ اس کو پہلے جتنی بار بھی آتا ہے تو 8 دن آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا، تو ایسی صورت میں اب مثال کے طور پر اس کو 9ویں دن بھی آ گیا اور 10ویں دن بھی آ گیا. اگر اس کو 10 دن آیا تو اگرچہ اس کی عادت 8 دن کی تھی، پھر بھی یہ 10 دن کا سارا اس کا حیض اور پیریڈز ہی شمار ہوں گے کہ یہ سارا پیریڈز والا معاملہ ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ 10 دن سے کراس کر جائے گا، اگر 10 دن کی لمٹ سے وہ اوپر چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں جتنے اس کی عادت کے دن پہلے سے، جیسے 8 دن مثال کے طور پر اس کی عادت کے ہیں، تو اب جتنے بھی 8 دن سے اوپر آئے اور وہ 10 دن سے بھی کراس کر گئے تھے، تو جتنے بھی اوپر ہوں گے وہ ٹوٹل کے ٹوٹل کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے شمار ہوں گے، وہ پیریڈز اور حیض نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کو آیا ہی پہلی بار پیریڈز ہے، مطلب کہ وہ بھی بالغ ہوئی اور پہلی بار اس کو پیریڈز والا معاملہ ہوا اور پہلی بار ہی آیا تو اس کو 10 دن آ گیا، تو وہ 10 کے 10 دن سارا اس کا پیریڈز والا معاملہ ہی ہے. اور بالفرض اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ پیریڈز ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ میں ہی اس کو 12 دن آ گیا،
تو اب 10 دن اس کے پیریڈز کے ہوں گے اور اوپر والے جو 2 دن ہیں وہ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے ہوں گے۔ اچھا، اس کے اندر حیض والے پیریڈز والے معاملات میں اور بھی بہت زیادہ دقیق مسائل ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا۔ اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا، ایک بات میں اور کلیئر کروں گا اس میں، کہ 15 دن کا فاصلہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو اس میں نے یہ کلیئر کی کہ 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ 3 دن سے کم اگر کسی کو آئے گا تو اس کو حیض یا پیریڈز نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، 10 دن سے اوپر آئے گا تو اس کو بھی بولیں گے کسی حیض، اب یہ جو خون والا معاملہ ہوا یہ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس میں یہ بات ایک سمجھنے والی تھی کہ کسی عورت کی عادت 7 دن کی، 6 دن کی، 5 دن کی، 8 دن کی ہے، اب اس کو زیادہ آیا اور وہ 10 دن سے بھی اوپر چلا گیا، اگر تو 10 دن کی لمٹ تک جاتا ہے تو سارا ہی حیض ہے، پیریڈز ہیں۔ اگر 10 دن سے کراس کر جاتا ہے تو جتنی اس کی عادت ہے وہ پیریڈز ہیں، اور عادت سے اوپر جتنے دن بھی آیا ہے وہ 6 دن بنتے ہیں، 4 دن بنتے ہیں، 5 دن بنتے ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے ہوگا، عذر کی وجہ سے ہوگا۔ یہ مین بات ایک تھی۔ اور اگلی ایک بات جو کلیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک خاتون کو پیریڈز والا معاملہ ہوا، پیریڈز آئے اس کو، اب ایسا ہوا کہ پیریڈز اس کو آ گئے تو پچھلے پیریڈز کی مدت ابھی، یعنی اس کو گزرے ہوئے دن مثال کے طور پر ابھی گزرے تھے 10 دن، کہ 10 دن ابھی گزرے تھے کہ وہ عورت پاک ہوئی تھی، مثال کے طور پر اس کو پیریڈز آئے، جیسے مثال لے 10 تاریخ کو، 10 تاریخ کو اس کو پیریڈز آ جائیں، پیریڈز آئیں 8 دن بالفرض یا 9 دن یا 10 دن اس کو پیریڈز آئیں، تو 18 تاریخ کو، 17 تاریخ کو، 19 تاریخ کو، 20 تاریخ کو وہ عورت غسل کر کے پاک ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر اگلے مہینے کی جیسے ہی پہلی تاریخ آئی تو دوبارہ پھر اس کو پیریڈز آ گئے۔ بات کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، 10 تاریخ کو اس کو پہلے پیریڈز آئیں، حیض آیا، اس کے بعد ابھی 18 تاریخ کو، 19 کو یا 20 کو اس نے غسل کر کے وہ پاک ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلے 10 دن گزرے، 11 دن گزرے تو پہلی کو یا 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو اس کو پھر دوبارہ وہ خون والا معاملہ آ گیا، تو اب یہ پیریڈز نہیں ہوں گے، یہ اب جو دوبارہ پھر 10-11 دن بعد دوبارہ پھر آ گیا نا خون والا معاملہ، تو اس کو پیریڈز نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ پہلے جو پیریڈز گزرے اس کے درمیان اور آئندہ آنے والے پیریڈز کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بار عورت غسل کر کے پاک ہو گئی، پہلے پیریڈز اس کے ختم ہوئے، اب اگلے پیریڈز اور اس پیریڈز کے درمیان میں تقریباً کم از کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے دوبارہ پھر پیریڈز آ جاتے ہیں تو وہ پیریڈز نہیں ہوں گے، وہ کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے خون آیا ہوگا، انفیکشن اندر ہو سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے، اس کا علاج کروایا جانا چاہیے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو، مثال کے طور پر عورت 10 تاریخ کو پہلے اس کو پیریڈز آئے، 20 تاریخ کو اس نے غسل کر کے پاک ہوئی، وہ مطلب یہ جتنی اس کی عادت تھی، آپ 16 کو سمجھ لیں، 17 کو، 18 کو، 19 کو، 20 میں ویسے احتیاطاً بول رہا ہوں، 20 کو عورت وہ پاک ہوئی غسل والے معاملات کر کے۔ اب اگلے مہینے کی 16 بول رہا ہوں 6 تاریخ کو، 5 یا 6 تاریخ کو اس کو دوبارہ پھر پیریڈز والا معاملہ پیش آیا۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلے جو پیریڈ گزرے تھے اس کے درمیان اور آگے، یعنی پچھلے پیریڈز گزرے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں، اب پھر دوبارہ اگلی بار اس طرح خون والا معاملہ پیش آیا تو اب یہ پیریڈز ہوں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ دونوں کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہو چکا ہے، تو 2 پیریڈز کے درمیان میں 15 دن کا کم از کم فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ لازمی بات نہیں ہے کہ ایک پیریڈز ہو گئے اور اس کے بعد 15 دن گزرنے کے فوراً بعد ہر عورت کو حیض آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کو مہینے میں ایک بار یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، کسی کا معاملہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا جلدی بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کلیئر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پچھلے حیض کو گزرے ہوئے جب 15 دن گزر جائیں تو اس کے بعد یہ حیض والا معاملہ دوبارہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 15 دن سے پہلے بن جائے تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے، وہ پیریڈز نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، باقی بھی انشاءاللہ اس سے تعلق رکھنے والی جتنی ضروری باتیں ہیں یا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے علیحدہ کافی ساری ویڈیوز بنا دوں گا، علیحدہ ایک مسئلے پر۔ آپ سب سے گزارش ہے کوئی اس سے متعلق آپ کا سوال ہو تو اپنا سوال آپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔